طلال چودھری صاحب کچھ عرصہ پہلے تک نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ کا نام لیتے تھے، بڑا کھل کے لیتے تھے، بلکہ پاکستان آنے سے کچھ عرصہ پہلے تک انہوں نے یہ نام لیا، لیکن پھر اچانک انہوں نے ان کے نام لینے چھوڑ دیے۔ تو یہ نواز شریف صاحب کی جو خاموشی ہے ان دونوں کے بارے میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، کوئی ایسی خاموشی نہیں، بلکہ جو خاموشی توڑی تھی وہ نواز شریف نے توڑی تھی۔ یہ نواز شریف میں ہی جرت اور ہمت تھی کہ اس نے نام لے کے بات کی تھی، اور یہ بھی نہیں کہ کسی میٹنگ میں کی تھی یا ذرائع سے خبریں چلی تھی، ایک بھرے ہوئے جلسے میں سب کے سامنے نام لیے تھے، کسی ادارے سے ٹکراؤ نہیں کیا تھا، ان افراد کے نام لیے تھے اور اس کو دہراتے رہی اور پوری پارٹی اس کو دہراتی رہی ہے۔ باقی اگر کوئی کہتا ہے اس وقت پی ٹی آئی والے، ان کو اپنے بیانات دینے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ کل پتہ نہیں جنرل فیض صاحب کیا کیا بتا دیں گے، تو پھر شرمندگی ہوگی۔ کس کو نہیں پتا پاکستان میں کہ کتنے فیورٹ تھے وہ عمران خان صاحب کے، کہ وہ چیف آف آرمی سٹاف سے لے کے 10 سالہ پلان سے پتہ نہیں کیا کیا کرنا چاہتے تھے، اور کتنا عمل دخل تھا۔ وہ تو وزیر مشیر بنانے سے لے کے ان کے جو عہدے اور ان کی جو ٹکٹیں تھیں وہ بھی آخری حکم وہ دیا کرتے تھے۔ تو میرا خیال ہے تسلیم کرنا چاہیے، ہر آدمی کو استعمال کرنے کے بعد جب وہ مشکل میں ہو تو چھوڑ نہیں دینا چاہیے، اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ اگر وہ اچھے وقت کا ساتھی تھا تو اب بھی اس کے ساتھ کھڑے ہونا۔ اب کہتے ہیں جی ہمارا پروفیشنل تعلق تھا، یہ کیسا پروفیشنل تعلق تھا؟ کہ میں اپنی اگزامپل دے دیتا ہوں، میں عدالت میں جایا کرتا تھا، یہ توہین عدالت میں، تو انہی کا جونیئر وہ جو ڈپیوٹ تھا وہ مجھے پارکنگ میں ہمیں ملتا تھا، کہتا تھا ایک دن صاحب سے مل رہے، اس وقت یہ ڈی جی سی تھے، یہ آج آپ کی تاریخ میں یہ ہوگا، کل یہ ہوگا، پرسوں یہ ہوگا، جیسے کہیں گے کر لیں گے۔ اور ہمارے واٹس ایپ کی دوری پر ثاقب نثار صاحب 1 منٹ میں فیصلہ ہو جائے گا۔ آپ لیاقت کی بات کر رہے ہیں نا؟ میں چھوڑ دینا، میں پہچانتا نہیں، میں ان کے نام پتہ نہیں جانتا۔ میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میری پارکنگ میں آپ فوٹیج نکال لیں، جاتے آتے ہمیں بتا دیتے تھے کہ آج سپریم کورٹ کا معزز بینچ کیا کرے گا، اور وہی ہوتا تھا، اور ہمیں یہ ترغیب دی جاتی تھی۔ تو اب آپ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات ہے کہ ان کا یہ فیورٹ نہیں تھے، یا ان کی حکومت لانے والے میں مین کردار ان کا نہیں تھا، چلانے والوں میں مین کردار ان کا نہیں تھا، اس کے بعد اگلا 10 سالہ پلان سارے کا سارا ان کے سر پہ جنرل فیض کے نام پر نہیں بنایا تھا۔ آج وہ مشکل میں ہے، آج سب نے آنکھیں بند کر لی ہیں، آج کہتے ہیں ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ واہ یار، کبھی کھڑے ہونا چاہیے یار۔ ذرا پوچھیں جی۔ ہاں جی شیخ صاحب، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ نون لیگ والے اپنے قائد کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے یہ فیض کے خلاف ہیں یا یہ اس کے سب سے بڑے ہمدرد ہیں، جس طرح انہیں ابھی ان سے ہمدردی محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے تو یہ کہا کہ آئی ایس پی آر کی اس پریس ریلیز کے مطابق یہ ٹاپ سٹی کا معاملہ ہے۔ اب جب آفٹر ریٹائرمنٹ پولیٹکس کی بات ہوگی، جب ہوگی تو ٹھیک ہے، ہوگی، اس میں اگر کوئی چیز سامنے آتی ہے، ان کے پاس ہے تو یہ سامنے لے آئیں۔ خان صاحب نے جہاں آج یہ کہا ہے کہ یہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے ادارے کا، وہاں یہ بھی کہا ہے، مگر اچھی بات یہ ہے کہ اب آپ اور بھی اس بات پہ زور دیں کہ 9 مئی کے حوالے سے کمیشن بنائیں، اور وہاں بھی بار بار کہتے ہیں نا کہ فیض صاحب شامل تھے، ان کو بھی وہاں پہ بلائیں، سب کو بلائیں، اس کو انویسٹیگیٹ کریں، سی سی ٹی وی فوٹیجز منگائیں اور اس کے بعد فیصلہ کریں۔ ہم کسی کو ایسے نہیں چھوڑتے، بات صرف یہ ہے کہ ایک آدمی کے ادارے کا معاملہ ہے، ہم خام خواہ کسی ادارے کے اندر جا کے کسی تفتیش کے معاملے بن جائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہم نے تو یہ دیکھنا ہے، ہمیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لانے والے تھے، حکومت بنانے والے تھے، یہ الزام ہے، اس ہز ورڈ اگینسٹ مائن، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ہمارے سیاسی مخالف ہیں، یہ گفتگو کر لیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ خواجہ آصف کس حیثیت میں اور کس حساب کتاب میں ان کے ساتھ میٹنگز کرتے رہے ہیں، اور یہ میاں صاحب نے ابھی آپ نے کلپ سنوایا، میاں شہباز شریف بھی ان کے ساتھ گپے مارتے رہے ہیں۔ تے گپاں تو تسی سارے مارتے رہے ہو، منصوبے تواڈے بنتے رہے نے، توڑ کوئی شاید چڑھی نہیں، تے ہن جا کے جی وہ ایسے تھا اور وہ ویسے تھا۔ پہلے آپ تو دسو تسی کیڑی حیثیت نال بیٹھے انہاں نے گلاں کر رہے سو؟ تسی تو پرائم منسٹر بھی نہیں سو۔ خواجہ آصف صاحب کیا تھے جب انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ جی میں تو بڑا تنگ آ گیا ہوں پرائم منسٹر سے، تو کیا پھر ہم اس سے اخذ کریں کہ وہ ان کے ساتھ مل کے ہمارے خلاف کوئی منصوبہ بنا رہے تھے؟ اور اس کی تو تائید خود خواجہ صاحب نے اپنی گفتگو میں کر دی ہے۔ پھر میں تو سمجھا کہ انہوں کھلونا چاہیے تھا۔ اچھا طلال صاحب، اگر خواجہ آصف صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو سامنے رکھیں تو اس کے مطابق تو جنرل فیض نے خواجہ آصف صاحب سے کہا کہ یار ہم یہ عمران خان سے بڑے تنگ ہیں، ہم اسے جان چھڑانا چاہتے ہیں، پہلے ہم آپ کو پنجاب میں حکومت دیں گے، پھر بعد میں مرکز میں بھی آپ کو حکومت دیں گے۔ تو اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ فیض حمید صاحب جو ہیں وہ نون لیگ کے ساتھ مل کے عمران خان کے خلاف سازش ایک اور بات، کووڈ آ گیا تو لیٹ ہو گیا، ورنہ اسی تو لے جانا سی۔ جی، اس کا کیا جواب ہے طلال صاحب؟ جی
गुजारिश ये है, इनू कहते दाना पाना। असल में तो वो साजिश थी ना जी, वो साजिश में खान साहब क्या भेजा हुआ वो बंदा था, वो उनके एमा पर वो सारा कुछ करता था। और आज अगर उस पर मुश्किल आ गई है, ये सारे जवाब दे गए। ये टिकटें लेने के लिए उसके घर, उसके रिश्तेदारों और चकवाल में उसके भाई के, वो पटवारी के घरों में लाइन बना के खड़े होते थे ऐसे करके। आज कहते हैं हम जानते नहीं है। और यार ऐसे ना करें, जिससे अच्छे दिन गुजरे हों उसके साथ खड़े होना चाहिए। अच्छा, एक मैं आपको और क्लिप सुनवाता हूँ सर। हमारे लोग जो टिकटों वाले हैं ना, वो तो बेचारे खान साहब जेल में थे। हमारे लोगों ने तो टिकटें जैसे आई हैं हमारी कमेटी ने बनाई हैं, कोई फैज के दरवाजे पे नहीं गया। शेख साहब 2018 में भी टिकटें दी थी। इस सर तुहाड़ियां टिकटें ऐद की कित्थों आईयां जे? अच्छा, मैं तलाल साहब, मैं कह रहा 2018 की गल मैं अपनी दी दसांगा, मेरे च जुर्रत है। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੋ, ਮੈਂ 2018 ਦੀਆਂ बड़ा एहतराम ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ है, अपनी टिकटां दस दियो ऐद की कित्थों आईयां जे? अच्छा चले, मैं आप दोनों को परवेज लाई साहब का क्लिप सुनवाता हूँ जी। सुने परवेज लाई साहब जनरल फैज साहब के बारे में क्या शिकवे करते रहे हैं, और बाजवा साहब की तारीफें और फैज साहब के खिलाफ शिकवे। जनरल फैज ने जो हमारे साथ ज्यादतियाँ की, फैज साहब ने चेयरमैन नैब को बुला कहा कि मुझे भी अंदर कर दे, मोहनस को भी कर दे। हम हाजिरियाँ लगाते रहे, शुरा साहब इस हालत में, बीमारी की हालत में भी हम उठा के लेके जाते थे। तो फिर बाजवा साहब को फ़ोन किया, उन्होंने इसकी फिर अच्छी तरह से, वो कहते हैं ना पंजाबी जो, फिर ठुकाई की फैज की। बाज ही नहीं आ रहा था, तो उसने कहा जी पीछे से हुक्म है इमरान खान साहब का। ये आज की सिचुएशन है, कल की और होगी, कल को उनको फिर नहीं ज़रूरत पड़नी। अब देखिए उस वक्त अगर ये फैज साहब डंडी ना मारते, हमारे सीटां जी ले रहे थे ना, तो फिर खान साहब ने मेचे से चलना सी। खान साहब ने बड़े प्यार से सबके साथ डील करना था। अच्छा, ये तलाल साहब, ये उस ज़माने की बात है जब परवेज़ लाई साहब अभी इमरान खान साहब के फ़ैन नहीं बने थे, तो जनरल फैज साहब जो हैं वो उनसे नाराज़ थे, बाजवा साहब से खुश थे। बाद में शायद बाजवा साहब ने परवेज़ लाई साहब को इमरान खान का भी फ़ैन बनवा दिया। लेकिन ये तो तय है कि परवेज़ लाई साहब जो हैं वो भी जनरल फैज से नाराज़ थे। तो इसका मतलब है जनरल फैज साहब हर तरफ मुदाखलत कर रहे थे, और उनकी सियासत में खुल्लम खुल्ला मुदाखलत थी, तो उन पर सियासत में मुदाखलत के इल्ज़ाम में भी कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान में ये पहले जर्नल थे जो 3 साल पहले ही लोग कहने लगे थे कि ये अगला आर्मी चीफ होगा, और उस वक़्त का वज़ीर आज़म इमरान खान इस बात का अपने लोगों को कहता था कि अब दौर हमारा 10 साल का है, 5 साल का नहीं है, अगला ये चीफ होगा, फिर ये होगा, फिर ये EVM आएगा, फिर फलां होगा। तो ये सारे का सारा प्लान जो था ये बड़ा क्लियर। तो अब वो कहें जी कि किसी से खुश थे या नाराज़ थे, लेकिन जो वो करते रहे हैं वो इमरान खान से और बानी PTI से मिलकर करते रहे हैं, और ये सारा कुछ इस बात का सबूत है, ये सारे सियासतदानों के बयान, कि वो सियासत में मुदाखलत करते रहे।